السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین و دنیا۔ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر 2 بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی ایسے خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چڑ تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہیں، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کچھ کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر اڑ گئی۔ روز شوہر سے بحث ہوتی جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئی، اور ایک دن شوہر نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ سسر پر کافی بینک کا قرضہ تھا، اس کے علاوہ لوگوں کا بھی ادھار تھا۔ چائنا کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنا قرضہ کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کچھ آمدنی سے ایک چھوٹا اسپننگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا۔ صحیح کہتے ہیں، گھروں میں بزرگوں سے ہی برکت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ نیک سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔